بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ایک بڑی اہم سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ ہے چودھری برادران کی درخواست، جو کہ نیب کے چیئرمین کے خلاف آج درخواست گزاری گئی تھی۔ کل وہ درخواست گزاری گئی تھی جو کہ آج سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو نیب کا بینچ ہے، جسٹس سردار احمد نعیم صاحب کی سربراہی میں جسٹس فاروق حیدر، 2 رکنی بینچ نے اس درخواست کے اوپر آج سماعت کی ہے۔ میں لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ چودھری پرویز الہی خود عدالت میں موجود تھے۔ وہ اپنے وکلاء کی ٹیم کے ساتھ کمرہ عدالت میں وہ پوری پروسیڈنگ کو انہوں نے اٹینڈ کیا اور بعد میں میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیس کی جو سماعت کا احوال ہے اس کے اوپر، کہ جو وکلاء تھے، سابقہ سیکرٹری تھے لاہور ہائی کورٹ بار کے عامر سعید راں، وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ باقی سینئر ایڈوکیٹس ریپریزنٹ کر رہے تھے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کو۔ یہ جو ریٹ پٹیشن تھی چودھری شجاعت وغیرہ بنام چیئرمین نیب وغیرہ، یہ فائل کی گئی تھی دونوں بھائیوں کی طرف سے۔ یہ دونوں بھائی اس میں پٹیشنرز ہیں، اور سب سے پہلے اس ریٹ پٹیشن پر جب آج سماعت ہوئی تو جو وکلاء تھے پٹیشنرز کے، انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ 2000 میں ایک انکوائری شروع کی گئی تھی۔ ایک انکوائری جو سٹارٹ ہوئی تھی مس یوز آف اتھارٹی اور کچھ کرپشن کے معاملات کے اوپر، یہ ایک انکوائری سٹارٹ کی گئی تھی چودھری برادران کے خلاف، جو 2000 میں ہی وہ انکوائری عدالتوں نے اس وقت وہ کلوز کر دی تھی، کیونکہ نیب کے پاس کوئی اس وقت نہ تو نیب کے پاس کسی قسم کی کوئی پروف تھا، نہ کوئی ایویڈنس تھی۔ یہ تب کی بات ہے، 1999 میں نیب بنایا جاتا ہے مشرف کی طرف سے۔ اس کے بعد مشرف کو سیاستدانوں کی ضرورت تھی، اور پھر چودھریوں کو چودھری قائل ہو گئے، اور چودھریوں کا جو کیسز تھے، انکوائریز تھی، وہ بند ہو گئی تھی 2000 میں۔ یہ کہنا تھا وکلاء کا، اور ساتھ ان میں یہ کہا گیا کہ کچھ ایسڈ بیانڈ مینز، اس کا بھی ایلیگیشن تھا 2000 میں، اور اس کے علاوہ مس یوز آف اتھارٹی کا بھی تھا اور کرپشن کا بھی تھا۔ لیکن 2000 میں یہ کیسز بند ہو گئے تھے، یہ کیسز کلوز ہو گئے تھے۔ تو کیا چیئرمین نیب کے پاس قانونی اختیار موجود ہے کہ 19 سالہ پرانی انکوائری جو بند ہو چکی تھی اس کو ری اوپن کیا جائے؟ اس کے علاوہ جو چودھری برادران کے وکیل تھے، انہوں نے عدالت کو رام لیلا جب شروع کی تو وہ ہسٹری کہاں سے، ان کے والد صاحب کا جو اچیومنٹس ہیں، وہ اس نے جو ملک کی خدمت کی اس کے اوپر بات کی۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے شجاعت، اس کے اوپر بات کی۔ پھر اس کے جو پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے، اس کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر رام لیلا سناتے رہے عدالت کو، اور عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ چودھری فیملی سیاسی فیملی ہے، ویل نون فیملی ہے، اور اس کی اچھی جو پورے ملک کی سیاست میں ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف کبھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی الزام لگا ہے۔ ہمیشہ جو اثاثہ جات ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں، ہمیشہ ٹیکسز پے کیے ہیں، ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے تگ و دو کرتے رہے ہیں، ہمیشہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا چودھری برادران کے وکیل کا۔ اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ انہوں نے اٹھایا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سو کالڈ کمپلینٹ تھی ہمارے خلاف، وہ جو اس وقت ہمارے اوپر جو سیاسی ایک انتقام کا میں نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس بنیادوں پر یہ انکوائریز شروع کی تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو 90s میں جو حکومتیں گزری تھیں، اسپیشلی جو نون لیگ کی حکومتیں تھیں، وہ جو کرپشن کے اس وقت کی جو اتھارٹیز تھیں وہ اس کے اوپر انکوائریز کر رہی تھیں۔ جب نیب بنا تو نیب نے ٹیک اوور کر لیا۔ یہ بیسیکلی نون لیگ کی طرف سے بنایا گیا وہ کیسز تھے، کیونکہ اس وقت نون لیگ ان کے مخالف تھی، اس لیے نون لیگ نے ان کے خلاف یہ کیسز بنائے تھے۔ یہ کہنا تھا وکلاء چودھری برادران کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف یہ جو ایلیگیشن ہے یہ بالکل غلط ہے، اور ہم اس ایلیگیشن عدالت سے گزارش کریں گے کہ یہ جو انکوائری ہے جو سٹارٹ کی جا رہی ہے ہمارے خلاف کسی سو کالڈ کمپلینٹ کی بنیاد پر، اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے، اور یہ جو ایلیگیشنز ہیں ان کو عدالت ڈکلیئر کرے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
اب یہ تو ایک طرف سے جو ان کی صفائی میں پیش کی گئی اور ان کی جو معصومیت ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی عدالت میں. جو دوسرا اس کیس کا بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگایا گیا چیئرمین نیب کے اوپر، اس کے اوپر بھی بات ہوئی اور بڑی کھل کر بات ہوئی. اور جو وکلاء تھے چودھری برادران کے، وہ بڑے ایگریسو موڈ میں تھے کیونکہ چودھری پرویز الہی خود بھی عدالت میں موجود تھا. تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں سیاسی انجینئرنگ کا، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ چودھری شجاعت کو سینئر سیاستدان کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، تو وہ اگر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اداروں کے اوپر اتنے بڑے اہم سیاستدان اس طرح الزامات لگائیں. جس کے اوپر چودھری برادران کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ جب ایک ادارہ سیاست کر رہا ہوگا، جب کوئی ادارہ انصاف کی بجائے وہاں پر صرف اور صرف ذاتی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہوگا، تو کیونکہ چودھریوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کوشش کی ہے اور چودھری جمہوریت کے پیروکار ہیں اور جمہوریت کے محافظ ہیں، اس لیے جب بھی کوئی ادارہ ذاتی انتقام کی بات کرے گا تو ہم کھل کے اس کے سامنے آئیں گے. یہ کہنا تھا چودھری برادران کے وکلاء کا. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں جاوید اقبال، وہ شاید کوئی ذاتی رنجش رکھتے ہیں یا ان کو پیچھے سے کوئی استعمال کر رہا ہے یا کوئی ان کے اسٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یہ کہنا تھا جو چودھری برادران کے وکلاء کا تھا کہ ان کی گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے اور یا تو ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے یا اس کے ذہن میں خود کو ذاتی انتقام ہے جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کے خلاف کیسز بناتے ہیں. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب اس پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن عدالت میں شروع ہوئی تو پھر وہ چودھری برادران کی حد تک نہ رہا. جو وکلاء تھے چودھری برادران کے، انہوں نے جنرل بات کی اور انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں بغیر ریفرنس کو، ان کو عدالتوں میں جیلوں میں رکھا جاتا ہے، ان کو 90 دن جسمانی ریمانڈ لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کوئی پروف وہ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے. ان کی تصاویر کو جو وائرل کیا جاتا ہے دوران تفتیش بھی اور دوران حراست بھی، جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل کی جاتی ہیں نیب کی طرف سے. نیب پگڑیاں اچھال رہا ہے، نیب سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے. اور ساتھ کہا کہ مختلف ہائر کورٹس نے پہلے ہی نیب کے جو گرفتاری کے معاملات ہیں اس کے اوپر نیب کو روک رکھا ہے کہ نیب لوگوں کو گرفتار نہ کرے جب تک ریفرنس فائل نہ ہو، جب تک نیب اپنی انکوائری کمپلیٹ نہ کر لے. لیکن اس کے باوجود نیب باز نہیں آ رہا. جب یہ ساری گفتگو ہوئی، اس کے علاوہ کیونکہ یہ بڑی جو سماعت ہے وہ 40 سے 45 منٹ تک ہوتی رہی، اور کیونکہ ابھی نیب کو نوٹسز نہیں جاری ہوئے تھے تو یہ ساری کی ساری ون سائیڈڈ آرگومنٹس تھے چودھری برادران کے وکلاء کی طرف سے. نیب کے نمائندے عدالت میں موجود ضرور تھے لیکن کیونکہ ان کو طلب نہیں کیا گیا تھا اس لیے وہ عدالت میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. وہ ساری کارروائی کو سنتے رہے اور جو آرگومنٹس ہیں وہ صرف اور صرف چودھری برادران کے وکلاء کرتے رہے. میں اب اس ساری جو 40-45 منٹ کی ہیئرنگ ہے اس سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے اور اس کے بعد جو چودھری پرویز الہی کی باڈی لینگویج تھی اور میڈیا سے جو گفتگو کی ہے اور جس طرح وہ عدالت میں خود موجود رہے ہیں اور ان کی جو کیس ہے وہ پہلے آدھا گھنٹہ باقی کیسز کو عدالت سنتی رہی ہے، پھر ان کے کیس کی باری آئی ہے تو وہ عدالت میں عدالت لگنے سے بھی پہلے موجود تھے، تو ان کا جو وہ بڑے کانشیس نظر آئے یا بڑے سیریس نظر آئے اس ایشو کو لے کے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیچ کسے جا رہے ہیں چودھری برادران کے، کہیں نہ کہیں چودھری برادران کو خطرہ لاحق ہے، کہیں نہ کہیں چودھریوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کے بھی دن قریب آ گئے ہیں اور ان کو بھی اب جیل کی چکی پیسنا پڑے گی، ان کو یہ لگ رہا ہے. نہیں تو چودھری برادران نہ تو جو چیئرمین نیب کی سیاسی انجینئرنگ کے اوپر عدالت آنے والے تھے اور نہ وہ اتنے کانشیس تھے. حالانکہ جب ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے تو اس میں پٹیشنر کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ان کا موجود ہونا، اسپیکر صوبائی اسمبلی کا پھر 1-1.5 گھنٹہ عدالت میں بیٹھے رہنا اور بڑا کانشیس ہونا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ چودھریوں کے گرد انہوں نے جو ان کی ہمیشہ سے عادت یہ رہی ہے کہ یہ خوش آمدی تھے
اور ہر حکومت کے سامنے جھک جاتے تھے اور اپنے مفادات حاصل کرتے تھے. یہ پنجاب کی آپ ان کو ایم کیو ایم کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ اس طرح ایم کیو ایم تو نہیں تھی کہ جس طرح انہوں نے فسادات کروائے. میں نہیں سمجھتا کہ گجرات کے اندر کوئی اتنے بڑے لیول پہ کوئی فسادات, ہاں چھوٹے موٹے معاملات میں یہ ملوث رہے ہیں, لیکن کراچی کی طرح حالات تو نہیں بنے. لیکن باقی جو حکومتوں سے مفادات لینے, بارگیننگ کرنی, خوشامد کرنی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری ایم کیو ایم ہے. اور اب کہیں نہ کہیں جب ان کو نظر آیا ہے کہ عمران خان اب اپنے اتحادیوں کی طرف چل پڑا ہے, جب اس نے جہانگیر ترین جیسے بندے کو نہیں چھوڑا تو چودھری اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں. اب چودھریوں کو خیال آیا ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں, اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کوئی ایسا ورڈکٹ پاس کر دے جس سے یہ لگے کہ چودھریوں کے خلاف جو انکوائری شروع ہونے والی ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کروایا جائے. لیکن جتنے آج آرگومنٹس ہوئے, جتنی ان کے وکلاء نے بحث کی, مجھے اس میں کوئی سالڈ ریزن نظر نہیں آئی. ہمارے کرمنل لا میں اگر 200 سال بعد بھی کیس اوپن ہو جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے جب نئی ایویڈنس آتی ہے. یہ کوئی سائنس نہیں ہے کہ 19 سال کے بعد کیوں ری اوپن کی جا رہی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو ریٹ ان کی خارج ہو جائے گی, اور چودھریوں کے دن اب قریب آ گئے ہیں اور بہت جلد ان کے خلاف انکوائری شروع ہو جائے گی, اور شاید ان کو بھی جیل کا منہ دیکھنا پڑ جائے. اب 11 مئی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں نیب کو, اب دیکھتے ہیں کہ 11 مئی کو اس کے اوپر کیا کارروائی ہوگی. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. بہت شکریہ.